نبی کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. بول دو سبحان اللہ. کیا نام لیا میں نے؟ زور سے بولو. فاطمہ زہرا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ کائنات کا صدقہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کون ہے؟ ایک مرتبہ محبوب کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ عورتوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا زوجہا، ان کے شوہر علی سے پیار کرتا ہوں. ادھر تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، ادھر حضرت فاطمہ نے سوال کیا، اے میرے ابا جان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے اقدس و اطہر و انور سے ایک جملہ نکلا. آپ نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ پیار جو ہوں اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر حضرت فاطمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا ابیہا، عائشہ کے باپ ابو بکر سے پیار کرتا ہوں. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ادھر اہل بیت کی نگاہوں میں صحابہ کرام کا مرتبہ دیکھیے، ادھر صحابیہ کی نگاہ میں اہل بیت کا اسٹیٹس دیکھیے. جبکہ حضرت عائشہ خود اہل بیت میں داخل ہے تو نہ صحابہ جو ہے اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت صحابہ سے جدا ہے، بلکہ دونوں جو ہے جنت کے راستے کی طرف چلتے نظر آ رہے ہیں. دونوں کو پکڑ لینا انشاءاللہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں سرسبز و شادابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں ان کی شفاعت سے ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دیا انشاءاللہ. واہ 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 واہ. بہت خوب. زندہ باد سمجھ زندہ رہے ہیں آپ باد. میری؟ سمجھو یہ باتیں. اللہ اکبر. تو حضرت فاطمہ کا مقام بتا رہا ہوں آپ کو. اب سنیے حضرت فاطمہ کا مقام کعبے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. نہ صرف کعبہ بلکہ حضرت فاطمہ کا مقام عرش الہی سے بھی افضل ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. اب آپ پوچھیں گے سید صاحب اس پہ کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے؟ تو ہم لوگ جو ہیں اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہم لوگ سنی ہیں، ہم لوگ جو ہیں امام اہل سنت مجدد اعظم کی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں. بغیر دلیل کے بات کرنا ہمیں آتا نہیں ہے، دلیل سن کر کے جانا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق جو علم حدیث بھارت کے اندر لائے ہیں، جو علم حدیث انڈیا کے اندر لائے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے جہاں پر گنبد خضرا کے اندر ہمارے نبی لیٹے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شادی نگر کے تمام مسلمانوں کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. ارے بول دو آمین. آج شب عاشور ہے، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت مبارک رات ہے. آج کی دعا میں، آج کی رات میں دعا کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. جو لوگ نہیں آئے ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو لوگ آ گئے یقین مانو وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، پھر جلسہ بھی ہو رہا ہے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیے بات آگے بڑھا رہا ہوں. حضرات گرامی عرش الہی سے افضل ہے نبی کی بیٹی فاطمہ کا مقام. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اشیعۃ اللمات کے اندر جہاں پر نبی لیٹے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا جسد اقدس و اطہر و انور جس مٹی سے ٹچ ہے وہ مٹی جو ہے عرش اعظم سے افضل ہے. بے شک بے شک. کس سے افضل ہے؟ زور سے بولو. عرش اعظم. عرش الہی سے افضل. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ مٹی جو نبی کے جسم مبارک سے ٹچ ہے، جب وہ جو ہے عرش الہی سے افضل ہے تو حضرت فاطمہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. فاطمہ تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت فاطمہ جب نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے تو وہ بھی کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش الہی سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ ہم صرف ان کی کرامت سنتے ہیں، ان کا کردار بھی سنا کرو، ان کے کریکٹر پر بھی نظر ڈالنا چاہیے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی نے اپنی بیوی ام الحسنین نبی کی لخت جگر کے ٹکڑے کو سونے کا لاکٹ لا کر کے دیا اور سونے کا لاکٹ حضرت فاطمہ نے گلے میں ڈال لیا. جب گلے میں ڈالا نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. جب نظر پڑی نا تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا تم یہ چاہتی ہو
کہ مدینے کے لوگ یہ کہیں محمد کی بیٹی کے گلے میں جو ہے آگ کا ہار ان کے گلے میں ہے، آگ کا ہار ان کے گلے میں ہے، آگ دوزخ کے انگارے ان کے گلے میں ہے، کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ جبکہ وہ جو ہار ہے عورت کے لیے چاہے کتنے ہی سونا تم پہنا دو، 10 کلو پہنا دو، 5 کلو پہنا دو، جتنا چاؤ پہنا دو، عورت کے لیے سراسر جائز ہے، لیکن وہ نبی کی بیٹی تھی، وہ ام الحسنین تھی، وہ مولا علی کی زوجہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے جو ہے فوراً گلے سے لاکٹ نکالا سونے کا، نکالنے کے بعد جو ہے ایک غلام خرید کے انہوں نے فوراً غلام کو آزاد کر دیا۔ بتائیے ایسا تقوی اگر کسی خاتون میں پایا جائے تو ہمیں لا کر کے دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ ایسا تقوی اور ایسی طہارت تو ایسی تھی کہ پورے مہینے کا روزہ کوئی عورت کائنات میں نہیں رکھ سکتی ہے، پورے مہینے کی نماز کوئی عورت نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی شان یہ ہے کہ ادھر بچے کی ولادت ہوتی تھی، ادھر وہ نماز پڑھ لیا کرتی تھی، سبحان اللہ، ادھر بچہ پیدا ہوتا تھا، ادھر وہ نماز پڑھ لیا کرتی تھی، 30 دن پاک رہتی تھی، ناپاکی کا وقت ان کے پر نہیں آتا تھا۔ جو عورت مخصوص ایام آتے ہیں، جو ناپاکی کا وقت آتا ہے مہینے میں 4 5 6 دن، اللہ اکبر، وہ حضرت فاطمہ پہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا جو تھی، سبحان اللہ، ان کے اوپر یہ حالت نہیں آتی تھی، مہینے کے 30 روزے رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اگر ہم ان کی تعریف بیان کرتے چلے جائیں تو رات گزر جائے گی، خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مکمل ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجیے آپ، ہمارے امام اہل سنت نے کیا شعر کہہ دیے فاطمہ الزہرا کی شان میں، دل مچل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پیلوس دینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلے آرائی عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مگو مہر نے بھی، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس مفتی سید عاصم میاں قادری صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ان کا مقام ہے، کیا کیا سننا چاہو گے قسم خدا کی؟ اب تو حضرت فاطمہ کا مقام آپ نے سنا، اب ذرا آگے بڑھئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پنجتن میں آتے ہیں، زور سے بول دے یار سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ اکبر۔ امام حسن کی شان یہ ہے، عظیم گھوڑا ان کے پاس ہے، طاقتور گھوڑا نسلی ان کے پاس ہے، لیکن گھوڑا ہونے کے باوجود جو ہے، مالدار ہونے کے باوجود جو ہے، امام حسن حضور کے بڑے نواسے نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ لحق کے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی حج پیدل فرمائے ہیں؟ 25 حج پیدل فرمائے ہیں، قیمتی گھوڑا ہونے کے باوجود۔ بتائیے کتنی بڑی شان ہے ان کی، بہت بڑی شان ہے، کیا کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے نا تو حضرت علی نے نا ان کا نام رکھا حرب۔ کیا نام رکھا؟ زور سے بول دیں، حرب، حرابہ، حرب نام رکھا۔ حرب کے معنی آتے ہیں سراپا جنگ، بولو یار سبحان اللہ، کیونکہ مولا علی بہادر تھے اور بہادروں کو آپ پسند فرماتے تھے، حرب نام آپ نے امام حسن کا رکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، نبی نے فرمایا نہیں بچے کا نام حرب مت رکھنا، بلکہ بچے کا نام جو ہے حسن رکھ دو، بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ حسن کے معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن کے معنی ہے خوبصورت، حسن کے معنی ہے خوبصورت، خوبصورت۔ اور جب کچھ مہینوں کے بعد جو ہے حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تب میرے نبی نے ان کا نام رکھا حسین۔ حسین کے معنی ہے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسن والا۔ اب یہ دونوں بھائی امام حسن جو ہے سر سے لے کے ناف تک نبی سے مشابہ تھے اور امام حسین جو ہے ناف سے لے کے پیر تک نبی کے مشابہ تھے۔ جب یہ دونوں بھائی سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ سامنے تصویر مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق ہے حق ہے، واہ واہ۔
تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی جب دونوں بھائی حسن حسین برابر میں کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. انہی کا ذکر سننے کے لیے آج تو مسجد میں تشریف لائے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا بڑھاؤ, میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیے کربلا کے میدان کے اندر دیکھیے کتنی عظیم قربانی دی ہے, کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے. جیسے مجھ سے پیشتر خطیب مولانا مرتضی رضوی دامت ذلہ العالی نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں, لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتانا چاہتا ہوں, تھوڑی سی علمی باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں. سننا چاہیں گے؟ پیچھے والے بولے سبحان اللہ. کسی کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ نیند اگر آ رہی ہو, اچھا جو لوگ گھٹنے پکڑے ہوئے گھٹنے چھوڑ دیں. گھٹنے سے یہ ہوتا ہے ان کا آخری وقت آ گیا. اب موت کا مجھے کیا معلوم, وہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. موت کا وقت تو متعین ہے. گھٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ نیند آنے لگ جاتی ہے. لیکن اس محفل میں اگر کوئی سو بھی جائے گا حسین اعظم کا عاشق جو ہے, تو اسے غفلت نہیں ہوگی, بلکہ خواب میں یا تو وہ اپنے نبی کی زیارت کر لے گا یا حسین اعظم کی زیارت کر لے گا. اس محفل میں غفلت نہیں ہوگی, بدخوابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا کہ وہ خواب دیکھے گا, چونکہ مسجد ہے, مسجد میں آپ وضو بنا کر کے آئے ہیں, اور جو مسجد میں بیٹھنے سے جو تقریر سننے میں مزہ آتا ہے وہ عام شارع میں, عام راستوں پہ وہ مزہ نہیں آتا ہے. بول دو سبحان اللہ. اب میں بات آگے بڑھا رہا ہوں, ذرا سنیے. آپ کو بتاؤں اسلام میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے اسلام میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 74 جنگیں. یاد کر لیجئے گا. بات سن, کتنی جنگیں ہوئی؟ زور سے بولو. 74. ایک روایت کے مطابق 72 جنگیں. اسلام میں جنگ بدر بھی ہوئی ہے. جنگ بدر میں معلوم ہے کتنے مسلمان تھے؟ 313. اور کافر 950 950, جس میں کہ 14 مسلمان شہید ہوئے. توجہ فرمائیے, تھوڑی علمی بات بتا رہا ہوں. 14 مسلمان شہید ہوئے, لیکن جنگ بدر اتنی مشہور نہیں ہے. نقطہ دے کے جا رہا ہوں, نقیب صاحب اور اپنے علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں. جی جی جی. نقطہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی, اور میں یہ ایک آن کیمرہ بول رہا ہوں, یہ بہت دور تک بات جائے گی. جنگ بدر اسلام کے اندر ہوئی ہے, لیکن جنگ بدر کو لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں, بس یہ علم والے جانتے ہیں. اسلام میں جنگ احد بھی ہوئی ہے. جنگ احد میں 700 مسلمان تھے, 3000 کافر تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. باقی بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو ہی فتح عطا فرمائی. تو جنگ احد بھی ہوئی ہے. جنگ احد کو بھی زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. آگے بڑھو. اسلام میں جنگ خندق بھی ہوئی ہے. اسلام میں جنگ یمامہ بھی ہوئی ہے. جی جی. جنگ یمامہ میں معلوم ہے آپ کو, جنگ یمامہ میں 40,000 کافر. بیٹے ادھر دیکھو, توجہ فرماؤ, اتنی محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں, ایک بار بولو یار سبحان اللہ. جنگ یمامہ میں 40,000 مسلمان کافر, 24,000 مسلمان. اور آپ کو معلوم ہے جنگ یمامہ جب ہوئی تھی نا, جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے. کتنے مسلمان؟ زور سے بولو. 1200. ان 1200 مسلمانوں میں 700 ایسے صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے. 700 حافظ قرآن جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں. ایک جنگ معطہ ہوئی ہے اسلام کے اندر. جنگ معطہ میں کتنے لوگ تھے آپ کو معلوم ہے؟ عرب کے عیسائی مل کے, رومی کافر مل کے 2 لاکھ کی فوج تیار ہوئی تھی. 2 لاکھ کی فوج سے 3000 مسلمان ٹکرا گئے. بول دو یار سبحان اللہ. کہاں 2 لاکھ ہیں, کہاں 3000 ہیں. 2 لاکھ کی فوج سے 3000 مسلمان ٹکرا گئے. لیکن آپ ذرا دیکھیے, اسلام میں جنگ یمامہ بھی ہوئی ہے, لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں. اسلام میں جنگ بدر بھی ہوئی ہے, لوگ زیادہ نہیں پہچانتے ہیں. اسلام میں جنگ احد بھی ہے, لوگ زیادہ نہیں پہچانتے ہیں. غزوہ بنی مستلق بھی ہوئی ہے, غزوہ احزاب بھی ہوئی ہے, لوگ زیادہ نہیں پہچانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میں 10 سال کے بچے سے اٹھا کر کے پوچھو کہ بیٹی ذرا یہ بتا کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا, یہ بچہ اٹھ کر کے بتائے گا. سید صاحب قبلہ, عالم صاحب قبلہ, کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہماری خاطر اپنی گردن کو دے دیا تھا. علی اکبر نے دین بچانے کے لیے اپنی گردن کو دے دیا تھا. غازی عباس علمدار نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اپنے دونوں بازو کٹا دیے تھے. تو اب اندازہ لگاؤ, کربلا کی جنگ بچے بچے کو مشہور ہے, باقی جنگ اتنی مشہور نہیں ہے. تو یہ کیا راز ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے, علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے,
कुल्लू मारिकतिन फिद्दीन कानत लिनशरिद्दीन व मारिकतु करबला कानत लिबकाइद्दीन। इस्लाम में जो भी जंग हुई है शुरू जमाना इस्लाम में, वो इस्लाम को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन करबला की जो जंग है वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है रसूलुल्लाह के प्यारे प्यारे दीन को यजीदियों के नापाक पंजों से बचाने के लिए हुई है। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सैयद आसिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह इस्लाम को माशाअल्लाह। बचाने के लिए हुई है। सुभान अल्लाह। अंदाजा तो लगाइए जरा आप मेरे भाइयों, इतनी अजीम जंग है। अगर हम बयान करते चले हैं, बयान करते जाएं। अब मैं आपको बताता हूं, हजरत सैयदुना मौला अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन के भाई मौला अली की दूसरी बीवी से थे। कौन? गाजी अब्बास अलमदार अबुल फजल रदियल्लाहु ताला अन। उनसे कहा, उनकी भतीजी सकीना ने, किसने कहा? जोर से बोलते हैं। सकीना ने कहा। किससे कहा? अपने चाचा हजरत अब्बास अलमदार से। बहुत ताकतवर थे, ऐसे ताकतवर थे किसी से डरते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे। और यही पैगाम करबला से मिला है, मुसलमानों दुनिया में जीना है तो किसी से डरना मत, अगर डरना है तो अल्लाह ताला से डरना। बोल दो सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ। सकीना ने कहा, चाचा जान अगर इन यजीदियों की हमसे दुश्मनी है, ये हमें पानी का एक कतरा ना दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जरा देखो अली असगर के होंठ देखो, 6 महीने का अली असगर है, इसके जरा तुम होंठ तो देखो, मुझसे देखे नहीं जाते हैं, छातियों में जो दूध है वो खुश्क हो चुका है। ए चाचा जान जाओ यजीदियों से पानी लेकर के आओ। हजरत अब्बास अलमदार ने कहा था, हजरत इमाम हुसैन के भाई ने कहा था, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है यजीदियों के सामने जाकर के मैं अपना दामन फैला दूं। अल्लाह अकबर। याद रखना, चूंकि वो सैयद थे, सैयद, और आज भी जो असली नस्ली सैयद होता है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, वो भूखा मर जाएगा, दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्बास अलमदार ने जो है घोड़े पर आप बैठे, घोड़े की लगाम पकड़ी, एल लगाई घोड़े को, यजीदियों के नरगे में आप घुसते चले गए और आपने मशकीज़ा अपने बाजू में टांगा, और टांगने के बाद जो है आपने घोड़े को दौड़ाया, घोड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीदियों में हिम्मत नहीं है कि मौला अली के इस बेटे का मुकाबला कर ले। जब मैदान करबला में हजरत अब्बास अलमदार आए हैं तो कसम खुदा की सारे यजीदी छटते चले गए हैं। यकीन मानो ऐसा लगता था कि आज करबला के मैदान में अली शेर खुदा का बेटा आज खुद शेर खुदा बन गया है, ऐसा लगता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आप गुजरते चले गए, किसी यजीदी में हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आ जाए, मुकाबला कर ले। नहरे फुरात पे आप पहुंचे। जब नहरे फुरात पे आप पहुंचे, आपने पानी हाथ में लिया, क्योंकि प्यास तो खुद भी लग रही थी, लेकिन पानी को जो है मुंह में लगाने वाले थे, लेकिन कहा अब्बास तेरे ऊपर पानी हराम है जब तक कि खेमे में छोटे छोटे बच्चे पानी ना पी ले। हुसैन प्यासे हैं, वो पानी ना पी ले, मैं या पानी पी लूं? वो हजरत अब्बास ने पानी नहीं लिया, उसमें डाल दिया दरिया फुरात में। घोड़े को भी प्यास लगी थी उनके। अब जो है घोड़े ने भी पानी में मुंह डालना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी समझ तो उसे भी अता फरमाई थी। मैं किसका नौकर हूँ? मैं अहले बैत का नौकर हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया, वो भी प्यासा रहा। मशकीज़ा भरा गाजी अब्बास अलमदार ने अपने बाजू पे टांग लिया। टांगने के बाद जो है सकीना के लिए पानी ला रहे हैं, अली असगर के लिए पानी ला रहे हैं। जरा देखना, दिल के कानों से सुनना, शादी नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं। जब पानी का मशकीज़ा भरा है, ला रहे हैं बाजू में टांग कर, यजीदियों के सामने मुकाबला नहीं है, कोई यजीदी आगे नहीं बढ़ा। अंदाजा लगाइए, उधर से एक यजीदी पीछे से आया और आने के बाद जो है गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक ऐसा वार किया, एक बाजू कट के नीचे गिर गया, पूरा हाथ। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, जरा
آج اگر ہمارے کانٹا چبھ جاتا ہے، جب تک ہم اسے سوئی سے نکال نہ لیں ہمیں چین نہیں پڑتی ہے. جب تک نماز میں ہمارے مچھر اگر بیٹھ جائے، ایک مچھر، جب تک ہم اگر اپنی نماز خراب نہ کر لیتے ہیں ہمیں چین نہیں پڑتی ہے. بازو کٹ کے نیچے گر گیا ہے لیکن ہمت نہیں ہاری ہے، شجاعت کا مقابلہ کر رہے ہیں. غازی عباس علمدار جو ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ دل کے کانوں سے سننا اور دل کی تختی پہ لوٹ کر کے لے جانا. اب اس کے بعد جو حضرت عباس علمدار نے پانی کا مشکیزہ گرنے نہیں دیا بلکہ بائیں بازو میں ٹانگ لیا. بولے یار سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کہاں ماشاء ٹانگ لیا؟ اللہ. زور سے بولنے. بائیں بازو میں. جب یہاں ٹانگا، ٹانگنے کے بعد جو پھر گھوڑا آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے، خیمہ حسین کی طرف آگے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن حرملہ بن کاہل کے کہنے پر ایک یزیدی پھر پیچھے سے آیا. یہ حرملہ بن کاہل وہی ہے جس نے علی اصغر کے تیر مارا تھا. اس کے کہنے پہ جب لوگ وہاں سے آئے، سعد ابن عمر عاص نے بھی حکم دیا. ادھر سے آیا، اس نے غازی عباس علمدار کا یہ والا ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر بھی ہمت نہیں ہاری. دیکھو ذرا ہمت کیسی تھی، حوصلہ کیسا تھا. حضرت عباس علمدار نے گرنے نہیں دیا بلکہ اس مشکیزے کو اپنے منہ کے دانتوں سے داب لیا. بول دو سبحان اللہ. سبحان اب منہ میں داب لیا. پھر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دل میں ایک ہی تمنا ہے، کسی طریقے سے سکینہ کو پانی مل جائے، امام حسین کی بیٹی کو پانی مل جائے، اللہ اکبر، علی اصغر کو پانی مل جائے. بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن سننا، میری بات سننا، اللہ اکبر کبیرہ. اب ظالم نے سوچا کہ یہ تو غازی عباس علمدار ہے، مولا علی کے شیر ہے، ان سے جو ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. سعد ابن عمر عاص نے جو ہے، اس نے جو ہے عمر ابن سعد نے اور حرملہ بن کاہل نے عام حملے کا حکم دیا. جب عام حملہ کیا گیا نا، جب تیروں کی بوچھار ہوئی، مشکیزے میں آ کر کے ایک تیر لگ گیا، سارا پانی نیچے بہ گیا. ابھی تک تو دو بازو کٹے تھے، اتنی فکر نہیں تھی، لیکن اب پانی جو ہے نیچے بہ گیا ہے. اب بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، اب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر عام حملے کا حکم ہوا. حضرت غازی عباس علمدار کے ایک تیر یہاں پہ بس کر جاتا ہے، زہر میں بجھا ہوا. آپ جو ہے گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور آپ نے کہا یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر لو. جب اتنا کہا حضرت امام حسین خیمے سے دوڑتے ہوئے تشریف لائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے اپنے بھائی غازی عباس علمدار کو اپنی گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھانے کے بعد کہا کہ غازی عباس علمدار سے چہرے کو دیکھنے لگے. اللہ اکبر. غازی عباس علمدار نے کہا بھائی، کہا فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت عباس علمدار نے کہا سکینہ سے اتنا کہہ دینا کہ اپنے چچا عباس کو معاف کر دے، اس لیے کہ عباس تیرے لیے پانی نہیں لا سکا، تیرے لیے پانی نہیں لا سکا. اللہ اکبر. کوشش تو میں نے بہت کی لیکن کوشش میں ناکام رہا. اتنا کہنے کے بعد جو ہے حضرت عباس علمدار کے اللہ اکبر کبیرہ خون کا فوارہ نکل رہا ہے اور امام حسین کے جو ہے تابناک چہرے کو دیکھ رہے ہیں. غازی عباس علمدار نے جب اتنا دیکھنے کے بعد جو ہے دیکھ رہے تھے، امام حسین کے گود میں جو ہے حضرت عباس علمدار کی شہادت ہو جاتی ہے. آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے. جب ان کا ادھر انتقال ہوا، امام حسین کے جموں سے جو لفظ نکلا تھا، جو جملہ نکلا تھا، وہ کیا تھا معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا الان انکسر ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اس لیے کہ میرا بھائی چلا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ذرا دیکھو، آج اگر جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جوان ماں چلی جاتی ہے تو بچے بیکار ہو جاتے ہیں، جوان بیوی چلی جاتی ہے تو ایک آدمی بیکار ہو جاتا ہے. ادھر کے دیکھو 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، دین یہاں تک پہنچانے کے لیے. اور یہی حسین کا غلام کہتا ہے میں حسین کا غلام ہوں. ارے کس منہ سے حسین کا غلام ہے؟ داڑھی تو چھلاتا ہے، نالی میں تو بہاتا ہے، ہلڑ بازیاں تو کرتا ہے، اوباشی تو کرتا ہے، چوراہوں پہ تو جاتا ہے، ادھر ادھر خرافات تو کرتا ہے. سچا غلام وہ نہیں ہے جو خرافات کرتا ہے، جو اوباشی کرتا ہے، بلکہ سچا غلام وہ ہے جو حسین اعظم کے نقش قدم پہ عمل کرتا ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد. سچا غلام کون ہے؟ سنیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. جب امام حسین کی تلوار چل رہی تھی کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا مقرروں سے، خطیبوں سے
नमाज की वजह से इमाम हुसैन ने तलवार को रोक दिया था। जरा देखो तो, नमाज की वजह से तलवार को रोक दिया था। नमाज कितनी बड़ी चीज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन का जो सर आपका शहीद हुआ है, वो नमाज की हालत में शहीद हुआ है। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है, नमाज पढ़ के जाना। जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारे, हय्या अलस सलाह, आओ का नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर तू कितने ही बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तू कितने ही बड़ा कारोबार करने वाला हो, कितने ही बड़ा तू मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने वाला हो, सारे काम को त्याग दे दे, अपने पैरों से चल के मस्जिद में आ जा और सजदा कर ले। अल्लाह फरमाएगा, तूने काम छोड़ा मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए, तिजारत छोड़ी मेरे लिए, बिजनेस छोड़ा मेरे लिए। अब सुन, तूने सजदा किया है, अब तूने अपना काम किया है, अब मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे वहां से रोजी दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अंदाजा लगाओ, अल्लाहु अकबर। नमाज कितनी बड़ी चीज है हजरत गिरम, बहुत बड़ी चीज है। इसको समझो और अपने इमाम हुसैन की इत्तिबा करो, उनके नक्श कदम पे चलो। सिर्फ नारा लगाना काफी नहीं है, उनके नक्शे कदम पे हमें आना पड़ेगा, वरना हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब करबला के मैदान में कुर्बानी दी थी, तो जरा सोचो कितनी बड़ी वो कुर्बानी है। जब इमाम हुसैन का सर मुबारक तने अक़दस व अतहर व अनवर से जुदा किया गया होगा, तो मेरे आका का गुंबद खजरा में कितना दिल दुख गया होगा। नजफ अशरफ में मौला अली का सीना जो है जख्मों से पारा पारा हो गया होगा। हजरत फातिमा के जो है अल्लाहु अकबर का भी दिल कितना छलनी हो गया होगा। अंदाजा तो लगाओ जरा। बताना चाहता हूँ आपको कैसा मुआमला होगा वो। लेकिन यजीदियों ने जो है, शकीजुल कल्ब लोगों ने कोई परवाह नहीं की। इमाम हुसैन का मामला तो ये है, किताबों में आता है। सुनो जरा तवज्जो से, पीछे वाले के बात समझ में आ रही है तो एक बार बोलने, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अरे आशूरे की रात है, आज की रात अगर आप कुर्बान भी कर दोगे तो इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। क्या पता कौन सी बात आपके जहन में आ जाए और आप उस पर अमल कर ले और उसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, एक शिकारी आया नबी की बारगाह में और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हिरनी का बच्चा शिकार किया है। किसका बच्चा? जोर से बोल रहे हैं, हिरनी का बच्चा। हिरन देखी है किसी ने? बहुत खूबसूरत होती है ना हिरनी। हिरन, हिरन का बच्चा शिकार किया शिकारी ने और शिकार करके लाए। या रसूल अल्लाह, ये कबूल फरमा लीजिए। और मेरे आका जो है ना हदिया रद्द नहीं करते थे, कबूल फरमा लेते थे। अगर तुम्हें भी कोई हदिया दे उसको रिजेक्ट मत करना, कबूल कर लेना। नबी ने फरमाया अगर हदिया रद्द करोगे तो एक दिन वो आएगा कि कोई तुम्हें हदिया देने वाला नहीं होगा। हदिया रद्द नहीं करना चाहिए। मेरे आका ने हिरनी का बच्चा ले लिया। बराबर में हुजूर के बड़े बेटे इमाम हसन बैठे थे। उन्होंने कहा, नाना जान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दो। हुजूर ने, क्योंकि हुजूर का दरबार तो वह कसम खुदा की, मांगने वालों के दामन छोटे पड़ जाते हैं, उनकी खैरात में कमी नहीं आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है, मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने वो हिरनी का बच्चा इमाम हसन को पेश कर दिया। जहां लाना चाहता हो, तवज्जो फरमाइएगा। इमाम हसन बड़ी खुशी खुशी जो है अपने घर की तरफ जाने लगे। अम्मी से जाके खुशखबरी देने लगे, नाना जान ने हिरनी का बच्चा दिया है। जब आप जाने लगे, इधर से हिरनी का बच्चा लेके जा रहे हैं इमाम हसन, छोटी सी उम्र है,
ادھر سے جو ہے چھوٹے بھائی امام حسین آ رہے ہیں. بولو یار سبحان اللہ, لاحق کے بول دو یا رسول اللہ. امام حسین نے کہا بڑے بھائی ہرنی کا بچہ کہاں سے ہاتھ لگ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نانا جان نے دیا ہے. کہا مجھے دے دو. کہا نہیں, مجھے نانا جان نے دیا ہے, اگر تمہیں بھی چاہیے تو نانا جان سے جا کر کے لے لو. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین تشریف لائے, تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر ہے. آپ تشریف لائے, لانے کے بعد کہا میرے نانا جو ہرنی کا بچہ بڑے بھائی حسن کو دیا ہے, مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے. میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے وہ بچہ تو ایک ہی تھا, میں نے حسن کو دے دیا, جاؤ تم دونوں اس سے کھیل لینا. حضرت امام حسین نے کہا نہیں نہیں, بچوں کی ضد تو بچوں کی ضد ہوتی ہے. کہا نہیں نہیں, مجھے بھی چاہیے ہرنی کا بچہ. بچوں کی ضد بہت ہوتی ہے, ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے سے ہوڑ لگی رہتی ہے. امام حسین نے کہا یا رسول اللہ, ہرنی کا بچہ جو حسن کو دیا ہے مجھے بھی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ علم غیب میرے آقا جانتے ہیں, آپ نے فرمایا بیٹے بیٹھ جاؤ, چونکہ میرے آقا کا معاملہ تو یہ ہے. میرے بریلی کا امام بولا جب قلم عشق رسول میں چلا تو لکھ دیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور میرے آقا کے علم غیب کی شان تو یہ ہے, قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کہ سامنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. امام حسین بیٹھ جاتے ہیں, کافی دیر ہو گئی, ابھی امام حسین کی آنکھ سے چشمان اقدس و اطہر و انور سے آنسو موتی بن کے ٹپکنے والے تھے کہ اتنے میں جو ہے سامنے سے ایک ہرن نظر آئی, اور اس کے ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا. بول دو سبحان اللہ. ہرن آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, جو ابھی پہلے بچہ تھا وہ بھی میرا ہی تھا, اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی میرا ہی ہے. اللہ نے مجھے جنگل میں الہام فرمایا, جاؤ حسین کو جا کر کے اپنا بچہ دے دو, ہمیں اس کا رونا گوارا نہیں ہے. یا رسول اللہ, دونوں بچے آپ لے لیجیے, حسن حسین کو آپ دے دیجیے. یا رسول اللہ, اگرچہ میں جانور ہوں لیکن میں دونوں بچے اپنے آپ سے جدا کرنا تو گوارا کر سکتی ہوں, لیکن حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی ہوں, یہ میں گوارا نہیں کر سکتی ہوں. اندازہ لگاؤ, جب جانور حسین کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا ہے, جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے امام عالی مقام کے گردن پہ جب خنجر چلایا ہوگا تو میرے آقا کے کتنے آنسو بہ گئے ہوں گے, میرے آقا کا کتنا دل دکھ گیا ہوگا. اے یزیدیو, تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے, تم کا مجدہ نار کا ہے. اور اہل بیت کا معاملہ کیا ہے؟ اہل بیت تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ, ان کا بھی بیڑا پار ہے. تو جانور آنسو برداشت نہیں کر سکتا, تو ذرا دیکھیے میرے بھائیو کربلا کے میدان کتنا ظلم و ستم ہوا ہے یزیدیوں نے. اور ذرا دیکھو, بات آگے بڑھا رہا ہوں, ابھی کردار حسین پہ بھی مجھے بات کرنی ہے, جبکہ ہمیں کئی راتیں بولتے ہوئے ہو گئے. یہ بھی ناظم صاحب ہیں, پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, یوٹیوب پر آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے, یہ بھی کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں. لیکن ہم مقرر ہو, ناظم صاحب ہوں, کوئی نعت خواں ہو, اگر وہ خلوص والا ہے تو اپنا وقت بھی وہ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے, اپنی تھکان بھی قربان کر دیتا ہے. اس کا ایک ہی مشغلہ رہتا ہے کہ میرے ذریعے سے ہر کوئی مصطفیٰ کا پیغام وہاں تک پہنچ جائے. قسم خدا کی, چاہے کچھ رہے نہ رہے لیکن مصطفیٰ کا پیغام وہاں پہنچ جائے جہاں آج تک مصطفیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہے. بس ہمارا یہ مشغلہ رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سنیے کیا بتانا چاہتا ہوں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, کچھ لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے ہیں, امید ہے کہ واپس آ جائیں گے. مجبوریاں ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جگہ کچھ خالی لگ رہی ہے. آ جائیں, مولا علی کے چاہنے والے ہیں, سب آگے آ جائیں گے. ایک بار ہم محبت سے بول دیں یا حسن یا حسین. اچھا بلند آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا بتائیے, ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ سنانے کو تو 2 ادھر کی 4 ادھر کی بھی سنا دیں, بہت یاد ہیں, بہت یاد ہیں. لیکن یار عاشورے کی رات ہے, اس میں امام حسین کا ذکر ہی اچھا لگے گا. بول دو یار سبحان اللہ. اندازہ لگائیے میرے بھائیو. بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو,